ساحل بھائی سوال کی طرف بعد میں آئیں گے، پہلے میں تھوڑا یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف کب، مطلب ٹھیک ہے یہ ایک سلو پروسیس ہوتا ہے، لیکن آپ کو کوئی ایک واقعہ ایسا جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے جس سے وہ ٹرننگ پوائنٹ آپ اپنی لائف کا اس کو کہیں. میں نرسری سے ہی بائی ڈیزائن میرے والدہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اللہ ان کو طاقت میں رکھے، اور میرے والد صاحب اللہ ان کو درجات بلند کرے اور ان کو قبر کے عذاب سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے. ان کی جینوئن اور اسٹرکچرڈ کوشش تھی کہ بچوں کو نا کسی بھی موقع، بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، دیکھیں پہلے 10 سال میں جو کچھ ہو گیا اس کے اثرات باقی 90 سال میں ہم بھگتتے ہیں. تو پہلے 10 سال میں انہوں نے بڑی کانشیس ایفرٹس کی ہوئی تھیں ٹو میک شیور کہ بچے کا، تینوں بچوں کا، ہم اس وقت مطلب میری بہن تو بہت چھوٹی ہے، تو ہمارے اوپر والد صاحب کا بہت کانشیس فوکس تھا. اور وہ اس لیے مجھے پتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کو پک کرتے تھے اور بڑا ایک بکھیڑا بن جاتا تھا کہ یہ بات کیوں کی ہے، یا مطلب عمومی غلطی تو ویسے ہی درگزر تھی، مگر یہ سوچنے کی غلطی پہ کوئی معافی نہیں تھی. تو مطلب کوئی لڑائی ہو گئی، میری بہت لڑائی ہوتی تھی لڑکوں میں، خون آتا تھا میں گھر پہ. مطلب میں آج تک کوئی کرکٹ گراؤنڈ یا بیس بال گراؤنڈ یا فٹ بال گراؤنڈ میں نہیں گیا جب میجر انجری نہ ہوئی ہو. اور میں بتاتا یہ تھا کہ ہاں کھیلتے ہوئے لگی اللہ کی پٹائی ہوتی تھی. تو اس پہ کبھی بھی نہیں کوئی روک ٹوک تھی، بلکہ ہی یوز ٹو سے نو پین نو گین. سو گر کے ہی سیکھو گے. بٹ جب بات چیت کرتے ہوئے ہی واز ویری کانشیس کہ بیٹے کس طرح کی کن ٹاپکس پہ کس اینگل سے بات کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری تھا کہ مطلب یہ بعد میں پتہ چل رہا تھا. ان کی شاعری کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے نا ان کی، اگر آپ شاعری پڑھیں، جتنی میں نے پڑھی ہے تو اس میں وہ تو بلا شبہ میں اب اپنے والد صاحب کی خود تعریف نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں ان کی شاعری پہ زیادہ نہیں فوکس کرتا، مگر مطلب بیان کرتا. مگر وہ جس طرح کی شاعری ہے نا وہ وہی سوچیں گھر پہ وہی کچھ چل رہا تھا. ٹھیک ہے کہ بس کسی بھی طریقے سے کوئی بھی معاملہ ایسا نہ ہو کہ جس میں سوچ چھوٹی ہو جائے بچے کی. لیکن سب سے بڑا ڈاکہ جو ہوتا ہے نا وہ ماں باپ اپنے بچوں کی سوچ چھیننے کا. جتنا مرضی مال چھین لو، جو مرضی تار تار کر دو، کسی کی عزت بھی تار تار کر دو، مگر کسی کی سوچ کو نہ نقصان نہ پہنچاؤ. ماں باپ خود بچے کو چھوٹا کرتے ہیں، وہ سوچ نکال لیتے ہیں اور لوگوں کی باتیں کرتے رہنا گھر پہ. اور امی جو ہیں وہ محلے کی خواتین ڈسکس کر رہی ہیں، باپ جو ہے وہ پیسے اور کریئر ڈسکس کر رہا ہے. یہ ہے زیادتی جو کہ سوچ نکال لیتی ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے وہ والد صاحب کا سوال، دیٹ از دا ٹرننگ پوائنٹ. آئی ریمبر دیٹ میں شکاگو میں تھا، چھوٹا 2nd گریڈ میں تھا. دوسری کلاس کے بچے کے سامنے یہ ڈسکشن ہوتی تھی. ہی یوزڈ ٹو پک کہ تم کیا سوچتے ہو، اور بات ہو رہی تھی ابا جی اور ان کے دوستوں کی بات چیت چل رہی ہے، اور ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ بگر ایشو جو کہ ان ٹرمز آف کہ یہاں پہ آ کے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں شرماتے کیوں ہیں. ٹھیک ہے، ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ، مجھے یاد ہے شوکت صاحب نام تھا ان کے، شکاگو کے ایک دوست تھے، وہ آئے ہوئے تھے، ان کے بچے بھی آئے ہوئے تھے، ہم کھانا کھا رہے تھے. اینڈ ہی پک می آؤٹ کہ ساحل تو بتا یار کیوں ایسے کرتے ہیں لوگ. اینڈ آئی واز مے بی ہی لکڈ ایٹ می کہ وہ میں غور سے سن رہا ہوں بات، اور جس طریقے سے اپنے دوستوں سے مشورہ لے رہتا ہے انہوں نے دوسری جماعت کے بچے کو انوالو کیا. تو میں اسے سوچتا رہا ہے کوئی ایسا کوئی تکا ہی مارا ہوگا میں نے، مجھے تو نہیں یاد میں نے کیا بات کی اس وقت، اس طریقے کی کوئی وزنی بات کی ہو. مگر وہ اتنا وزنی سوال میرے پہ جو ڈالا گیا اس سے وہ دماغ پھیل گیا تھا اس وقت، اتنے وزن سے نا دماغ پھیل گیا لٹرلی. اور اس کے بعد وہاں پہ پھر پودے اگتے ہیں، پھر زمین جو ہے نا اس کو ہموار کر دی اس سوال نے. مگر باقی کے معاملات کے اندر بھی، اسکول کے اندر بھی ہی واز ویری کانشیس، مائی بردرز آر ویری کانشیس. ہماری جینوئن ڈسکشن جو تھی نا بھائیوں کی بھی اور بھائیوں کے دوستوں کی بھی، وہ اس طرح نہیں تھی کہ جو ریگولر ڈسکشن تھی. مجھے ابھی بھی وقت یاد ہے 6th 7th گریڈ میں مائی بردر، میرا بڑا بھائی اور میں اسکول سے واپس آ رہے تھے، اور بھائی میرا ظاہر ہے باپ اس طرح ڈسکس کرے گا تو بھائی بھی کرے گا بڑوں کی طرح ہی. تو بھائی مجھ سے حالانکہ بڑے ہیں تو 3 سال بڑے ہیں، تو ہی آسکڈ می کہ تجھے بھی کوئی آئسولیشن ہو رہی ہے دوستوں میں. اینڈ آئی سیڈ یا مینٹل لیول پہ ہو رہی ہے، مگر
دوستی بہت ہے میری. کتنی ایج تھی آپ کی؟ 6th grade 7th grade میں. اینڈ آئی سیڈ کہ کیا مطلب آئسولیشن. ہی سیڈ یار مجھ سے تو مطلب مجھے ٹرین کرنا پڑتا ہے دوست کو تاکہ وہ دوست وہ والی باتیں کر سکے اور سوچ سکے کہ جس میں وہ جو مینٹل جوس ہے نا وہ نہیں ملتا, انٹلیکچوئل جوس ہی نہیں مل رہا تھا. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں مجھے ارلیسٹ میموری اپنے بھائی کی کانورسیشن کی نا یہ کہ ریئل کانورسیشن نا کہ بھائی نے مجھ سے آج اپنے لیول پہ بات کی ہے نا. بڑا بھائی جب آپ کھینچتے ہیں نا اوپر تو آپ 10 گنا اور قد میں بڑھ جاتے ہیں. بالکل. تو اینڈ آئی سیڈ ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ جو ہے نا لڑکا اس عمر میں ذرا ایروگنٹ بھی ہو جاتا ہے نا, ذرا زیادہ بڑا سوچنا آ جائے. تو میں اس وقت یہ سوچتا رہتا کہ یار میں یہ سارے لوگ ڈم ہیں, سمجھے. مجھے کوئی ایکسٹرا گفٹ مل گیا, حالانکہ کوئی ایکسٹرا گفٹ نہیں ہوتا. ماں باپ نے بیسک کام کیا تھا, یہ کسی بچے پہ احسان نہیں ہوتا, یہ بیسک جاب ہوتی ہے ایک انسان کی اپنے بچے کو سوچ بڑی کرے. بہرحال پھر بھائی کی طرف سے ہی اور اساتذہ کی طرف سے یہ بڑی مجھے استانی یاد ہے اپنی, کرسچن نن. شی نوٹس دس ایروگینس ان می اینڈ شی سیڈ ٹو می ساحل میک شیور یو ریمبر سم تھنگ. آئی ایم شیور میں اس وقت کوئی کاکی گفتگو کرتا ہوں گا نا لوگوں کو پٹ ڈاؤن, آئی ڈونٹ ریمبر, بٹ اس نے مجھے بٹھا کے کہا کہ بیٹا غور سے سن, اینی تھنگ اینی ون دیٹ یو ول ایور میٹ ول نو سم تھنگ دیٹ یو ڈونٹ. کیا بات ہے, کیا ولی اللہ کا قوال زریں ہے. ایک ایسا کال ہے کہ جو سونے میں لکھا جائے کہ کس بات ہے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو تو ملے گا اور وہ ایسے نہ کوئی جانتا ہوگا تو نہیں جانتا, تو کہاں کا معلم اور عالم بنا بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو الگ راستہ راہ دیے تاکہ باقی کے لوگ اسے سیکھیں. سو وہ جملہ بھی میں نے اسٹک کر گیا تھا. اب جتنے بھی علماء اور مشائخ میرے سامنے آ رہے تھے نا, ان کی ویلیو اس طرح کے کانسیپٹ سے کریٹ ہوتی ہے نا پھر کہ یار یہ تو اللہ تک پہنچانے والے لوگ ہیں. مطلب اب کچھ دیکھیں, واصف علی باشی صاحب کو لے لیں, ایک جملہ کافی ہے لوگوں کی زندگی سنوارنے کے لیے, اور لوگ کتاب سے گزر جائیں گے کچھ نہیں سمجھ آئے. اسی حوالے سے ان کا فکر ہے کہ علم ہے ہی لا علم کا نام. ہاں تو یہ اب دیکھ لیں کہ ایسی ہے. جی ہاں بالکل. تو اب غور سے سمجھنے والی بات ہے نا کہ لوگوں کے سامنے, کچھ لوگوں کے سامنے ایک جملہ ہوتا ہے, جو سیکھنے والے ہوتے ہیں, جو پیاسے ہوتے ہیں, وہ اسے ساری عمر پانی پیتے رہتے ہیں, اور جن کو پیاس نہیں لگی ان کے سامنے سمندر گزر جاتا ہے پورا دریا کے دریا, اور وہ بیٹھے اور پیاس سے مر جاتے ہیں.